آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے شاہکار پر بات کرنے والے ہیں جس نے شائع ہوتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا۔ جی، ایک ایسا ناول جو صرف کہانی نہیں بلکہ 20ویں صدی کے ہندوستان کی تاریخ کا ایک نوحہ ہے۔ بالکل، ہم عبداللہ حسین کے مشہور زمانہ ناول اداس نسلیں کی دنیا میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس ناول کا نسخہ موجود ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ اس ناول کو مختلف زاویوں سے پرکھیں۔ یعنی اس کی کہانی کیسی ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، یہ اپنے دور کے معاشرے کی کیا تصویر دکھاتی ہے، اور اس کے کردار آج بھی ہم سے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ناول کا اثر تو اس کے عنوان سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اداس نسلیں۔ یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک تشخیص ہے، ایک ورڈکٹ ہے جو مصنف نے پورے ایک عہد پر سنایا ہے۔ جی، آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ اداسی آئی کہاں سے اور اس نے نسلوں پر آخر کیا اثر چھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اداس نسلیں۔ جب میں یہ عنوان سنتی ہوں تو مجھے کسی ایک فرد کا دکھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک اجتماعی بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح، جیسے کوئی غم ہے جو نسل در نسل سفر کر رہا ہو۔ بالکل درست۔ لفظ نسلیں ہی اس کہانی کے کینوس کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص کی مختصر زندگی کا قصہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک طویل تاریخی سفر دیکھیں گے۔ جی، جس میں کئی کردار آئیں گے اور جائیں گے۔ یہ فرد سے زیادہ اجتماع کی کہانی ہے، اور جب اس کے ساتھ اداس کا لفظ جڑتا ہے تو یہ موروثی دکھ، انہیریٹڈ ٹراما کا تصور سامنے لاتا ہے۔ اور یہ خیال آج بھی کتنا سچ لگتا ہے نا، کہ ہم اکثر اپنے خاندان کی تاریخ، اپنی قوم کی تاریخ کے ان پہلوؤں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں جنہیں ہم نے خود دیکھا بھی نہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، جب ہم کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کا سرورق عنوان سے بالکل مختلف کہانی سناتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک وسیع نیلا آسمان، جی، سرسوں کے پیلے پھولوں کا لہلہاتا کھیت، اور بیچ میں ایک اکیلا مضبوط درخت۔ یہ تو امید اور زندگی کی تصویر لگتی ہے۔ یہی تو عبداللہ حسین کا کمال ہے۔ یہ تضاد جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ ایک طرف عنوان میں مایوسی اور دکھ کا اعلان ہے، دوسری طرف سرورق پر فطرت کی زندگی سے بھرپور تصویر ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے سانحات اور انسانی دکھوں کے باوجود زندگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ واہ، یعنی مصنف ہمارے ساتھ ایک طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ عنوان سے ہمیں ایک مایوس کن کہانی کے لیے تیار کیا، لیکن سرورق پر امید کی ایک جھلک دکھا دی۔ بالکل۔ تو کیا یہ تضاد ہی کہانی کا مرکز ہے کہ اداسی کے بیچ بھی زندگی کی رمق باقی رہتی ہے؟ بالکل، اور وہ اکیلا درخت، وہ بہت اہم ہے۔ وہ اس ناول کے مرکزی کردار کی علامت ہے جو تاریخ کے بڑے بڑے طوفانوں کے بیچ اکیلا کھڑا ہے۔ اچھا۔ اس کی جڑیں ماضی میں ہیں، لیکن وہ حال میں ثابت قدمی سے کھڑا ہے۔ وہ بے وقت تنہائی اور استقامت دونوں کی علامت ہے۔ تو یہ عنوان اور سرورق ہمیں ایک سٹیج سیٹ کر کے دیتے ہیں۔ اب آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں جس میں یہ کہانی سانس لیتی ہے۔ جی، اور اس ناول کو اس کے تاریخی پس منظر کے بغیر سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ کہانی کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی ہندوستان سے ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر آزادی کی لہریں اٹھنا شروع ہو چکی تھیں۔ اور ناول ہمیں پہلی جنگ عظیم کے میدانوں تک لے جاتا ہے، جہاں ہندوستان کے سپاہی ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس سے ان کا مطلب کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کرداروں کو ان کے گھروں سے، ان کی زمین سے ہزاروں میل دور یورپ کے ٹھنڈے محاذوں پر بھیج دیا جاتا ہے، ایک ایسی سلطنت کے لیے لڑنے جس نے خود ان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہیں سے شاید اس اجنبیت یا ایلینیشن کا احساس شروع ہوتا ہے جو اس ناول کی روح ہے۔ بالکل۔ اور جنگ سے واپسی پر انہیں انعام میں جلیانوالہ باغ جیسے سانحات ملتے ہیں۔ ناول ان تمام بڑے تاریخی واقعات، جنگ عظیم، آزادی کی تحریک، کانگریس اور مسلم لیگ کی سیاست، اور پھر آخر میں تقسیم ہند کو ایک عام انسان کی نظر سے دکھاتا ہے۔ تو یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ نہیں، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن پر تاریخ گزری۔
یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اس ناول کا اپنا ایک کردار ہے، ایک ایسا کردار جو نظر نہیں آتا لیکن ہر فیصلے، ہر رشتے اور ہر المیہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں، تاریخ یہاں ایک ایسی بے رحم قوت ہے جو عام لوگوں کی زندگیوں کو فٹ بال کی طرح ٹھوکریں مارتی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور منصوبے بناتے ہیں، لیکن تاریخ کا ایک بڑا جھٹکا آتا ہے اور سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اسی بکھرنے کی کہانی کے مرکز میں دو کردار ہیں، نعیم اور عذرا۔ نعیم، جس کا تعلق ایک عام کسان گھرانے سے ہے، اور عذرا جو روشن پور کے ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی ہے۔ تو کیا نعیم کی زندگی اس تنہا درخت کی عکاسی کرتی ہے جس کا ہم نے سرورق پر ذکر کیا تھا؟ بہت خوبصورت تعلق جوڑا آپ نے۔ نعیم بالکل اسی درخت کی طرح ہے۔ وہ اپنی جڑوں یعنی اپنے گاؤں اور خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ پہلے وہ جنگ میں جاتا ہے جہاں وہ جسمانی اور ذہنی طور پر شدید زخمی ہوتا ہے۔ اس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ یہ کٹا ہوا بازو صرف ایک جسمانی معذوری نہیں، بلکہ اس کی ٹوٹی ہوئی شخصیت اور اپنے ماضی سے کٹ جانے کی علامت ہے۔ یعنی وہ ادھورا ہو کر واپس لوٹتا ہے، ایک ایسی جنگ سے جس نے اسے شناخت کا بحران دے دیا۔ وہ نہ تو پوری طرح اپنے گاؤں کا کسان رہتا ہے اور نہ ہی شہر کا بابو بن پاتا ہے، وہ درمیان میں مولک رہ جاتا ہے۔ اور یہی اس نسل کی اداسی کا مرکز ہے، شناخت کا بحران۔ جی، نعیم جب جنگ سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے ہی معاشرے میں اجنبی ہو جاتا ہے۔ اس کے تجربات اتنے خوفناک ہیں کہ وہ انہیں کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ اسے جنگ کے ہیرو کے طور پر دیکھتے ہوں گے۔ بالکل، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کی محبت، عذرا سے اس کا رشتہ، وہ بھی اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور عذرا کا کردار، وہ تو ایک پڑھے لکھے امیر گھرانے سے ہے۔ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اداس ہے؟ عذرا کی اداسی مختلف نوعیت کی ہے۔ وہ اس طبقے کی نمائندگی کرتی ہے جو انگریزی تہذیب اور اپنی ہندوستانی جڑوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ اچھا۔ وہ بک وقت آزاد خیال بھی ہے اور اپنے خاندانی روایات میں جگڑی ہوئی بھی۔ اس کی اداسی ایک طرح کا وجودی کرب ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی تبدیلیوں کے بعد دنیا میں اس کی جگہ کیا ہے؟ تو وہ محبت تو کرتی ہے، لیکن معاشرتی دباؤ اور طبقاتی فرق کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ تو نعیم اور عذرا کی محبت کی ناکامی صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس دور کے معاشرتی تضادات کی بھی عکاسی ہے۔ جی، ایک طرف کسان طبقہ ہے جو جنگوں میں پس رہا ہے، دوسری طرف جاگیردار طبقہ جو اپنی شناخت اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہے۔ جی، ان کا رشتہ اس نسل کے خوابوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن تاریخ، طبقاتی فرق اور ان کے اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ انہیں ایک نہیں ہونے دیتی۔ اور ان کی ناکام محبت اس پوری نسل کی ناکامی کا استعارہ بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک ایسی نسل جو آزادی تو چاہتی تھی، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی اس سے بے خبر تھی۔ یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ناول کا نام اداس نسل کیوں نہیں، اداس نسلیں کیوں ہے؟ مطلب پلورل میں۔ کیا یہ اداسی صرف نعیم اور عذرا کی نسل تک محدود تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ عبداللہ حسین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ المیہ ایک نسل پر ختم نہیں ہوا۔ نعیم کے والد کی نسل نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی اور ناکام ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ نعیم کی نسل نے جنگ عظیم لڑی اور تقسیم کا کرب سہا، اور پھر ان کے بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے وہ بھی ایک نئی قسم کی بے یقینی اور شناخت کے بحران کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک موروثی اداسی ہے؟ جی، جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہر نسل کو لگتا ہے کہ شاید اگلی نسل بہتر حالات دیکھے گی، لیکن تاریخ کا پہیہ ایسے گھومتا ہے کہ ہر نسل اپنے حصے کی اداسی لے کر آتی ہے۔ اور شاید یہی چیز اس ناول کو آفاقی بناتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے یہ ناول صرف تقسیم ہند کا نوحہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی وجود کے اس دکھ کی کہانی ہے جو بڑی تاریخی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جب لوگوں کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، جب ان کی شناختیں گم ہو جاتی ہیں، جب وہ اپنے ماضی سے کٹ جاتے ہیں اور مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے۔ جی، تو جو احساس پیدا ہوتا ہے وہی اس نسلوں کی اداسی کا جوہر ہے۔ تو اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو جوڑیں، تاریخ کا جبر، کرداروں کی داخلی ٹوٹ پھوٹ، ناکام محبت اور موروثی دکھ، تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تصویر ابھرتی ہے۔ ہاں، آپ اسے ایک
ایپک ناول کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کینوس بہت وسیع ہے، اس کے موضوعات گہرے ہیں اور اس کا انداز بیان حقیقت پسندانہ ہے۔ اور عبداللہ حسین نے جزیات نگاری کا کمال دکھایا ہے۔ گاؤں کی زندگی، جنگ کے میدانوں کی ہولناکی، سیاسی جلسوں کا ماحول، ہر چیز کو اتنی باریکی سے بیان کیا گیا ہے کہ قاری خود کو اسی دنیا کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور زبان کا استعمال بھی کمال ہے، بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور۔ جی، کوئی بہت بھاری بھرکم الفاظ نہیں، لیکن ہر جملہ تیر کی طرح دل میں اترتا ہے۔ ان کا نثری اسلوب بہت منفرد ہے، وہ منظر نگاری سے کرداروں کی نفسیات کا حال بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ جیسے نعیم کی ذہنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے وہ اکثر موسم یا لینڈسکیپ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فنی کمال ہے کہ مصنف کردار کے ذہن میں داخل ہوئے بغیر باہر کی دنیا دکھا کر اس کا اندرونی حال بیان کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اداس نسلیں کا عنوان اور اس کا سرے ورق محض کتاب کی ظاہری شکل نہیں، بلکہ یہ ناول کے مرکزی خیال اور اس کی روح کا ایک جامع تعارف ہے۔ جی، یہ ہمیں تاریخ کے جبر، انسانی استقامت اور فرد اور اجتماع کے درمیان تعلق کی ایک ایسی گہری کہانی کے لیے تیار کرتے ہیں جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی آج سے 50 سال پہلے تھی۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ناول کا مرکزی کردار نعیم آخر میں تاریخ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نسل کی کہانی۔ لیکن وہ اسے مکمل نہیں کر پاتا۔ جی، وہ اسے مکمل نہیں کر پاتا، اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کیا تاریخ کا بوجھ اٹھانے والی نسلیں اپنی کہانی خود لکھ سکتی ہیں؟ یا ان کی کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں؟ ہاں، کیا ان کے دکھ ان کہے رہ جاتے ہیں؟ کیا تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے اور نعیم جیسے لوگ جو تاریخ کا شکار ہوئے ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے؟ یہ سوال اس ناول کو پڑھنے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ جیسے پورے بر صغیر کی پچھلی صدی کی آپ بیتی ہو۔ بالکل، اور اس کا عنوان ہی اتنا ایووکیٹو ہے کہ وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اداس نسلیں۔ جیسے ہی کوئی یہ نام سنتا ہے ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسی اداسی ہے جو ایک شخص کی نہیں، پوری نسل کی ہے؟ اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا اصل سوال ہے کہ عبداللہ حسین کا اشارہ کن کی طرف تھا؟ آخر کون ہے یہ اداس نسلیں؟ جی، وہ کون سی نسلیں ہیں جن کی اداسی کا ذکر اس ناول میں کیا گیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے خود ناول کے کچھ حصوں کو ہی اپنا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی ہم کرداروں اور واقعات کے سفر سے اس اداسی کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور مقصد صرف کہانی کو دہرانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ایک فرد کی ذاتی زندگی، اس کے چھوٹے چھوٹے غم اور خوشیاں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات سے جڑ جاتے ہیں، جیسے جنگیں اور بٹوارے۔ جی، اور پھر وہ ایک اجتماعی احساس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اس پہلو کو کھولتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اداس نسلوں کی کہانی آخر ہے کیا؟ اچھا، تو شروع کہاں سے کریں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو اس ناول کے کینوس کی بات ہونی چاہیے۔ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ کہانی کوئی چند سالوں پر محیط نہیں ہے، یہ برطانوی راج کے آخری دنوں سے شروع ہوتی ہے، جب پہلی جنگ عظیم کے بادل منڈلا رہے تھے۔ جی، اور وہاں سے یہ ہمیں جنگ کے میدانوں، ہندوستان کی آزادی کی تحریک اور پھر تقسیم ہند کے ہولناک دور سے گزارتی ہے، اور پاکستان بننے کے کچھ سال بعد تک لے آتی ہے، یعنی تقریباً 50 سال کی تاریخ ہے۔ جی، نصف صدی کا قصہ ہے۔ اور اتنے بڑے تاریخی کینوس کے بیچ میں دو کردار ہیں جو کہانی کو تھامے ہوئے ہیں، نعیم اور عذرا۔ نعیم، جو روشن پور گاؤں کے ایک کسان کا بیٹا ہے، جس کا خاندان، اس کی سوچ، سب کچھ زمین سے جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہے عذرا، بالکل مختلف، ایک پڑھے لکھے، شہری اور سیاسی طور پر باشعور خاندان کی نمائندہ۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ اور یہی تو اس ناول کا کمال ہے، یہ کردار صرف دو لوگ نہیں ہیں، بلکہ دو الگ الگ ہندوستانوں کی علامت ہیں۔ اچھا۔ نعیم وہ دیہی، روایتی ہندوستان ہے جو صدیوں سے ایک ہی ڈگر پر چل رہا تھا، اور عذرا وہ نیا، شہری، مغربی تعلیم سے متاثر ہندوستان ہے جو سیاسی طور پر بیدار ہو رہا تھا، جو اپنا مستقبل خود بنانا چاہتا تھا۔ جی۔ لیکن کیا یہ کہنا کہ وہ صرف اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں تھوڑا سا
مطلب اوور سمپلیفیکیشن نہیں ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ان کی اپنی کوئی انفرادیت، کوئی ذاتی خواہشات نہیں تھیں؟ بالکل تھیں، اور اسی لیے تو یہ کردار اتنے حقیقی لگتے ہیں۔ لیکن عبداللہ حسین کی خوبی یہ ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی ذاتی خواہشات اور ان کے سماجی پس منظر ایک دوسرے سے الگ ہیں ہی نہیں۔ نعیم کی محبت، اس کی وفاداری، اس کا غصہ، سب کچھ اس کی دیہاتی جڑوں سے جڑا ہے۔ اسی طرح عذرا کی بے چینی، اس کے فیصلے، یہ سب اس کی شہری پرورش کا نتیجہ ہے۔ تو مطلب ان کی ذاتی کہانی ہی اس دور کی اجتماعی کہانی ہے؟ بالکل۔ کہانی میں پہلا بڑا جھٹکا تب آتا ہے جب نعیم، گاؤں کا وہ سیدھا سادہ لڑکا، برطانوی فوج میں بھرتی ہو کر پہلی جنگ عظیم لڑنے یورپ چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ مجھے یہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ روشن پور کے کھیتوں سے نکل کر فرانس کی خندقوں میں لڑنا یہ اس نسل کے لیے کیسا تجربہ رہا ہوگا؟ ایک ایسی جنگ جس سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ یہ اس نسل کا پہلا بڑا المیہ تھا، اور اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ نعیم کا جنگ میں اپنا ایک بازو کھو دینا یہ صرف ایک جسمانی زخم نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عبداللہ حسین نے اسے ایک بہت طاقتور استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ یہ اس پوری نسل کی روح پر لگنے والے گھاؤ کی علامت ہے۔ صحیح۔ وہ لوگ جو جنگ سے واپس آئے وہ کبھی مکمل طور پر واپس نہیں آئے۔ ان کا ایک حصہ، ان کی معصومیت، ان کا دنیا پر اعتبار، سب کچھ وہیں جنگ کی مٹی میں رہ گیا۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ نعیم کا کٹا ہوا بازو صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ یہ اس مشترکہ ہندوستان کے اس حصے کی علامت ہے جو بعد میں ہمیشہ کے لیے کٹ گیا؟ بالکل۔ ایک ایسی چیز جو اب نہیں ہے لیکن اس کی تکلیف، اس کی یاد ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی ہے، ایک فینٹم لم کی طرح۔ واہ، آپ نے اسے فینٹم لم سنڈروم سے جوڑ کر بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ جیسے کٹے ہوئے عضو کا درد محسوس ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی اس نسل نے اپنی روح کا ایک حصہ کھو دیا تھا، اور اس کا درد ان کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ تو جب یہ فوجی واپس آئے تو وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئے۔ جنگ کے تجربے نے انہیں بدل دیا تھا۔ وہ نہ تو اب پوری طرح ہندوستانی کے سان تھے اور نہ ہی انگریز بن پائے تھے، وہ بیچ میں کہیں کھو گئے تھے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی نسل تھی جو نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، انہوں نے تو اپنی شناختی کھو دی۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مورخین بھی اس سے متفق ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے واپس آنے والے فوجی واقعی سماج میں الگ تھلگ پڑ گئے تھے۔ اچھا؟ عبداللہ حسین نے اسی تاریخی حقیقت کو نعیم کے کردار میں ڈھالا ہے، تو یہ اداس نسل کا پہلا روپ ہے۔ یعنی وہ نسل جس نے ایک سلطنت کے لیے قربانی دی اور بدلے میں اسے ایک نامکمل وجود اور اپنے ہی معاشرے میں اجنبیت ملی، یہی ان کی اداسی کی پہلی بنیاد تھی۔ اور ان فوجیوں کی اجنبیت کا احساس اس وقت اور گہرا ہو گیا ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ جس سلطنت کے لیے وہ لڑے تھے وہ گھر پر انہی کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ آپ جلیانوالہ باغ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر جنگ ایک بیرونی صدمہ تھا تو جلیانوالہ باغ کا سانحہ ایک اندرونی گھاؤ تھا، ایک دھوکہ تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ حکمران اور عوام کے درمیان اعتماد کے رشتے کا قتل عام تھا۔ اس نے برطانوی راج کے انصاف کے سارے دعووں کو خاک میں ملا دیا۔ اور خاص طور پر نعیم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اسی سرکار کی وردی پہن کر گولیاں کھائی تھیں، یہ کتنا بڑا ذاتی دھوکہ ہوگا۔ بہت بڑا۔ جیسے کسی نے آپ کی وفاداری کا بہت بھونڈا مذاق اڑایا ہو۔ یہی تو نکتہ ہے۔ اس دن وفاداری کا تصور ہی مر گیا۔ اس واقعے نے اس نسل کے اندر سے انگریز سرکار پر اعتماد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن اسی دوران ایک اور تقسیم بھی پیدا ہو رہی تھی۔ جی، ایک طرف انگریز سے بھروسہ اٹھ رہا تھا اور دوسری طرف آزادی کی لڑائی لڑنے والے بھی آپس میں بٹ رہے تھے۔ آپ عذرا کے خاندان کی بات کر رہی ہیں، جہاں کوئی کانگریس کا حامی ہے تو کوئی مسلم لیگ کا۔ جی، ناول ہمیں دکھاتا ہے کہ آزادی کا خواب تو سب دیکھ رہے تھے، لیکن اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اس پر شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ اور یہ نظریاتی تقسیم خاندانوں کے اندر دوستوں کے بیچ میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ بالکل، اور یہی ہماری کہانی کی دوسری اداس نسل ہے۔ اچھا، یہ ایک نیا زاویہ ہے۔ وہ نسل اداس کیوں تھی؟ وہ تو آزادی کے لیے لڑ رہی تھی، ان میں تو جوش ہونا چاہیے۔ ان میں جوش تھا، لیکن ان کی اداسی امید کے ٹوٹنے کی اداسی تھی۔ امید کے ٹوٹنے کی۔ وہ ایک متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اس خواب تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے آدرش سیاسی حقیقتوں سے ٹکرا کر ٹوٹ رہے تھے۔
مطلب وہ ایک مشترکہ دشمن سے لڑتے لڑتے انجانے میں ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ جی، یہی ان کی اداسی تھی۔ اور اس ساری سیاسی اور تاریخی اتھل پتھل کے بیچ نعیم اور عذرا کی محبت کی کہانی ہے جو شاید اس ناول کا سب سے خوبصورت اور سب سے دردناک حصہ ہے۔ واقعی ان کا رشتہ جیسے شروع سے ہی ناممکن لگتا ہے، طبقاتی فرق، سوچ کا فرق، ہر چیز ان کے بیچ میں دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی محبت کی ناکامی صرف ان کی ذاتی ناکامی تھی یا یہ اس پورے معاشرے کی ناکامی کی عکاسی تھی؟ یعنی ان کی محبت کی کہانی ایک طرح سے اس پورے ملک کی کہانی بن گئی جو ایک ہونا چاہتا تھا پر ہو نہیں سکا۔ بالکل، ان کی محبت اس معاشرتی شکست کا استعارہ بن گئی۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے، یعنی تقسیم ہند۔ جی، ناول میں اس کی منظر کشی اتنی حقیقی ہے کہ پڑھ کر روح کام جاتی ہے۔ فسادات کی آگ، ہجرت کا کرب، اپنی جڑوں سے، اپنی زمین سے ہمیشہ کے لیے اکھڑ جانے کا دکھ۔ نعیم، جس کے لیے روشن پور کی زمین ہی اس کی شناخت تھی، اس تقسیم میں سب کچھ کھو دیتا ہے۔ یہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ پہلے جنگ میں بازو کھویا، پھر سرکار پر اعتماد کھویا، اور آخر میں اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا ماضی، سب کچھ کھو دیا۔ اور یہی اداس نسلوں کی اداسی کا عروج ہے۔ یہ وہ نسل ہے جس نے آزادی کا سورج تو دیکھا، لیکن اتنی بڑی قیمت چکا کر کہ وہ خوشی بھی اداسی میں ڈوب گئی۔ ان کی آزادی ایک ادھوری آزادی تھی۔ بالکل۔ نعیم جب پاکستان پہنچتا ہے تو وہ ایک نئے ملک کا شہری تو بن جاتا ہے، لیکن اپنی ہی سرزمین پر مہاجر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی محبت، اس کی شناخت، اس کی یادیں، سب کچھ سرحد کے اس پار رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی اداسی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ہم نے جنگ کا زخم دیکھا، سیاسی دھوکہ دیکھا، محبت کی ناکامی، اور پھر بٹوارے کا درد بھی۔ ان سب کو جوڑ کر اگر ہم اپنے اصل سوال پر واپس آئیں تو آخر عبداللہ حسین نے اداس نسلیں کہا کس کو ہے؟ کیا یہ صرف نعیم کی نسل تھی؟ جی، کیا یہ صرف ایک نسل ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک نسل نہیں بلکہ نسلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اچھا؟ سب سے پہلے تو نعیم کے والد کی نسل ہے۔ یہ وہ نسل تھی جو پرانی جاگیردارانہ قدروں اور انگریز کے لائے ہوئے نئے نظام کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی، جو ایک تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ جی، وہ تبدیلی کو قبول تو کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خاموش بے چینی اور اداسی تھی کہ ان کی دنیا بدل رہی ہے۔ صحیح۔ اور پھر آتی ہے نعیم کی نسل جو اس کہانی کا مرکز ہے۔ جی ہاں، یہ وہ نسل ہے جس پر تاریخ نے سب سے زیادہ ستم ڈھائے۔ پہلی جنگ عظیم نے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر معذور کیا۔ جلیاں والا باغ جیسے واقعات نے ان کا مان توڑا، سیاسی تحریکوں کی آپسی لڑائی نے انہیں مایوس کیا، اور آخر میں تقسیم نے انہیں بے گھر اور بے شناخت کر دیا۔ ان کی اداسی سب سے گہری، سب سے واضح ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ کھویا۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ان کے بعد آنے والی نسل اس اداسی سے آزاد تھی؟ یہی تو اس ناول کی عظمت ہے۔ وہ ایک تیسری نسل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، وہ نسل جو تقسیم کے بعد پاکستان یا ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ تو کیا یہ وہ نسل ہے جس نے بٹوارا دیکھا تو نہیں پر اسے محسوس کیا؟ بالکل، یہ وہ نسل ہے جس نے اپنے والدین سے صرف کھونے، بچھڑنے اور اجڑنے کی کہانیاں سنی۔ انہیں ورثے میں ایک منقسم ملک، ایک بٹی ہوئی تاریخ اور ایک ایسی اداسی ملی جو شاید ان کے خون میں شامل ہو گئی۔ ایک ہینڈڈ ڈاؤن سیڈنس۔ جی، ایک وراثت میں ملا ہوا دکھ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اداسی صرف کچھ واقعات کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اپنی شناخت کھو دینے کا بحران ہے، نو آبادیاتی طاقت کے ہاتھوں ملنے والے دھوکے کا نتیجہ ہے، اور سب سے بڑھ کر تقسیم کے ان گہرے زخموں سے پیدا ہوئی ہے جو شاید آج تک پوری طرح نہیں بھر سکے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ ذاتی دکھوں اور اجتماعی تاریخ کے ملنے سے پیدا ہونے والی اداسی ہے۔ عبداللہ حسین نے یہ ناول 1963 میں لکھا تھا، یعنی تقسیم کے صرف 16 سال بعد۔ آج اس بات کو 60 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ جی، ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان اداس نسلوں کی وہ اداسی آج بھی بر صغیر کے لوگوں کی سوچ میں، ان کی نفسیات میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے؟ کیا تاریخ کے وہ زخم، وہ تقسیم کی لکیریں آج بھی ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کے فیصلوں پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں؟